سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم بچوں کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ بچے بہت پیاری چیز ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم اپنی ہی بیجا کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو جو ہے چڑچڑا، بدمزاج اور مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کھانے کے معاملے میں بچوں پر کبھی بھی زبردستی کرنا مناسب نہیں ہے۔ دھونس، سرزنش، سختی اور لالچ سے یہ مسئلہ حل ہرگز نہیں ہوتا۔ اس طرح بچوں میں بغاوت اور غلط چیزیں کھانے کی خواہش اور عادت پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ سے درخواست کریں گے ہم کہ دسترخوان کو یا ٹیبل کو میدان جنگ نہ بننے دیں اور نہ زیادہ دخل در معقولات کریں، بلکہ معقولیت کا رویہ اختیار کریں۔ بچوں کو سختی کے بجائے حوصلہ افزائی، رہنمائی اور رفاقت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ دلیا نہیں کھاتا، مطلب اسے کسی قسم کا سیریل پسند نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں نہیں یہی کھانا پڑے گا، اس کے علاوہ جو ہے نا تمہیں کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے اس وقت اس کی پسند کی چیز کھلا دیں، لیکن بعد میں کسی اور طریقے سے، جیسے خالص سیریل پسند نہیں کرتا تو اسے دال میں ملا کے تھوڑا سا دے دیں، یا کوئی اچھے سے طریقے سے اس کو پیش کریں تاکہ وہ کھا لے۔ اور ایک چیز اور ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ زبردستی پوری پلیٹ بھر کے کبھی بھی بچوں کو نہ دیں۔ بچے کو بہت تھوڑا کھانے سے سٹارٹ کریں۔ اگر وہ کوئی چیز پسند نہیں کھاتا تو اس کو پیار محبت سے بس ایک چمچہ کھلا دیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زیادہ کرتے چلے جائیں۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے بہت خوبی سے وہ غذا کھانے لگتے ہیں کہ جو مائیں کوشش کے باوجود انہیں نہیں کھلا پا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ مائیں بہت لالچ دیتی ہیں کہ اچھا تم یہ کھا لو تو ہم تمہیں اس کے بعد جو ہے نا آئس کریم دیں گے، یا کوئی ایسی چیز جو بچے کو پسند ہوتی ہے۔ اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ چھوٹے بچوں کو لالچ دلا کر جب کوئی نئی چیز کھلائی گئی تو اس کا انہیں شوق پیدا نہیں ہو سکا۔ جن بچوں نے خود اپنے آپ نئی غذائیں کھائیں وہ پھر انہیں کھاتے رہے۔ ایک تو لالچ کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ جب میٹھی چیز لالچ میں دی جاتی ہے تو وہ بنسبت دوسری چیزوں کے میٹھی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ وہی کھانے لگتے ہیں نا۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز زیادہ اچھی ہے جس کی لالچ ہمیں دی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ وہی چیز کھانا پسند کرتے ہیں اور چپکے چپکے میٹھی چیزوں کی طرف ہی رغبت زیادہ ہو جاتی ان کی۔ جبر یا رشوت سے اس وقت تو وہ کھا لیتے ہیں، مگر آئندہ وہ یہ کھانے میں متعامل ہوتے ہیں۔ بچوں کو چونکہ پیار محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہم آپ سے بار بار یہی کہیں گے کہ جس وقت ٹیبل پہ بیٹھیں یا دسترخوان پہ بیٹھیں نا، تو اپنے سارے کاموں کو بھول جائیں، صرف بچے کو یاد رکھیں، اس کے مستقبل کو، اس کی ذہنی صلاحیت کو، اس کی جسمانی صلاحیت کو، اپنے سارے تفکرات بھول جائیں، دور کر دیں اپنے سے، اور اس کے بعد ایک بہتر اور خوش آئند مستقبل کے حامل بچے کو نظر میں رکھیے۔ تو پیار محبت سے ان کو کھانا کھلائیں، ان کو اچھی اچھی سٹوریز سنائیں، کچھ نہ پوچھیں ان سے اسکول میں کیا ہوا تھا، کس سے لڑائی ہوئی تھی، ٹیچر نے کیا کہا تھا۔ یہ بچے کے کھانے کے اوپر، اس کے معدے اور جسمانی صحت کے اوپر منفی اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے پیار محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے جب وہ کھانے سے انکار کرتے ہیں تو ان کو پیار محبت بھی ملتی ہے، ان کی پسندیدہ غذائیں بھی ملتی ہیں۔ اس رویے کو تبدیل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یعنی جب وہ نہیں کھاتے تو کبھی کبھی تو مائیں بہت جھنلاتی ہیں اور کبھی کبھی بہت ہی پیار اور شفقت کا برتاؤ کرتی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بچے کی شخصیت پہ اور اس کی غذا کے اوپر خاص طور سے اثر ڈالتی ہیں۔ موٹاپے کے خوف سے بھی بچوں کو کم کھانے پر بھی مائل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ زیادہ کھانے والے بچہ آگے چل کے ضرور موٹا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کی ڈائٹ کے ساتھ، اس کے کھانے کے ساتھ جو ہے نا اس کو ساتھ میں ایکسرسائز کے بھی کرائیں، اس کو بھاگ دوڑ، سائیکلنگ وغیرہ جیسے ہم نے کہا تھا
وہ بھی کرائیں تو بچہ کبھی بھی موٹا نہیں ہوگا. اگر آپ کا بچہ اچھی طرح سے کھانا کھاتا ہے بس بہت شکر ادا کریں. اس لیے کہ ماؤں کا سارا پریشانی اور ان کا رونا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے. بہرحال غذا ہمیشہ صحیح ہونی چاہیے. کھانا جو ہے متوازن ہو، خوش رنگ اور ذائقے دار ہو. ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا بچوں کو کبھی بھی مرچوں والا کھانا نہیں دیں. ہلکی پھلکی جیسے کالی مرچ ہمارے یہاں ہم لوگوں کے یہاں یوز ہوتی ہے تو وہ آپ ان کو دے دیں تو وہ تو کھا سکیں گے. لیکن اگر آپ چٹپٹے مسالے دار ان کو کھانے کھلائیں گے تو چھوٹی منی سی ان کی زبان ہوتی ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، وہ ایک دم گھبرا جاتے ہیں اور اپنا کھانا وانا چھوڑ دیتے ہیں. تو بچوں کے کھانے کا بہت، کھانے کے ٹائم کا، ان کے سونے کے ٹائم کا، ان کے ریسٹ کے ٹائم کا، ان کے کھیل کے ٹائم کا، سب چیز کا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ ایک بہت ہی کامیاب ماں یا والدین ہوں گے اور ایک بہت ہی بہتر نسل جو ہے نا پروان چڑھے گی. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے.